السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ عز وجل احکم الحاکمین الہ العالمین رب العالمین کے لیے ہے، جو رات و دن کا مالک ہے، موسموں کو بدلتا ہے، نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، متقیوں سے محبت کرتا ہے، پاک دامنی کو پسند کرتا ہے، اور بے نیاز جس کو چاہے کر دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دی کہ اللہ ہی سے مانگیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد ماہ صفر کی آج پہلی تاریخ ہے، 1442 ہجری چل رہی ہے، اور 18 سپٹمبر 2020 عیسوی بھی ہے. خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ مختصر لیکن بہت اچھا موضوع، بہت پیارا موضوع تھا، اور وہ موضوع 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، یہ موضوع رہا. اور یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ہے جو انہوں نے اللہ سے مانگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ایک دعا میں 4 چیزوں کو، اور چاروں چیزیں نہایت ہی اہم اور ہم سب کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اسی سے کامیابی بھی ہے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، توفیق کا، ہدایت کا مالک ہے. پیغمبروں نے اللہ سے مانگا علیہم الصلاۃ والتسلیم، اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ سے مانگو. ہمارے نبی جو خاتم الانبیاء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اللہ سے مانگا. ہر حال میں انہوں نے اللہ سے دعا کی.
توفیق اللہ سے مانگی، ہدایت اللہ سے مانگی، مدد اللہ سے مانگی، رزق اللہ سے مانگا، کامیابی اللہ سے مانگی، حفاظت اللہ سے مانگی، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگی، اور اللہ نے ان کی دعائیں سنی، اللہ نے ان کو دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو بھی یہی تعلیم دی اپنی حدیثوں میں، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے قرآن میں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں نبی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دوں گا بندے کو، کب؟ جب وہ مجھ سے مانگے گا۔ میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے مانگیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، اذا سألت، جیسا کہ حدیث ہے، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو چھوٹے تھے، بچے تھے اس وقت جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی، ان سے جو بھتیجے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، بھتیجے نہیں، چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا۔ کچھ باتیں آپ نے حدیث مبارک میں سکھائی، ان میں سے ایک یہ تھا، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد چاہیے اللہ سے مدد، اور یہی تعلیم ہے ہمارے لیے، ہم بھی اللہ سے مانگیں گے، ہم کو جنت چاہیے اللہ سے مانگیں گے، نجات چاہیے دوزخ سے، مصیبتوں سے، کورونا سے بچنا ہے اللہ سے مانگیں گے، شفا چاہیے اللہ سے مانگیں گے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، برکتیں چاہیے اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ جو غیر اللہ سے مانگے گا وہ پچھتائے گا۔ اللہ کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، لیکن افسوس کہ امت کا بہت سارا طبقہ غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، دیکھیے، جو ان کے جیسے انسان تھے، بزرگ تھے، اولیاء تھے، اچھے تھے، بڑے تھے، نیک تھے، شریف تھے، ٹھیک ہے، لیکن تھے تو انسان نا، ان سے مانگتے ہیں جن کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ دعا دیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے ان پر، اور جا کر ان سے مانگتے ہیں۔ یہ بے بسی دیکھیے، بدبختی دیکھیے، شقاوت ہے، یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ کیا اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اس کا مطلب وہ یہ گویا کہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا ہے، ان کے ذریعے اللہ دے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک، بات بہت خطرناک ہوتی ہے۔ سمجھیے، ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے، دعا العباد اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اس بات۔ تو آج کا جو خطبہ، 4 چیزیں ضرور مانگیں اللہ سے۔ یہ 4 چیزیں صحیح مسلم کی ایک دعا ہے، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ 4 چیزیں انہوں نے اللہ سے مانگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھی نا روزمرہ زندگی میں، صبح شام کی عام طور پر جو دعائیں کرتے تھے، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اور جو بچے ہیں نا گھر میں آپ کے، ان کو یاد دلائیے، ان دعاؤں میں بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک دعا پر تو خطبہ ہوا ہے آج جس میں 4 چیزیں مانگی گئی، اور دعاؤں کا ذرا معنی مطلب بھی دیکھنا چاہیے۔ جو دعائیں ہم پڑھتے رہتے ہیں روزمرہ زندگی میں، نماز کے بعد کی دعائیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، صبح شام کی دعائیں، سونے کے یا روزمرہ جو دعائیں، ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا، ان کا مطلب بھی دیکھنا چاہیے۔ کیا ہے یہ 4 چیزیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی، اور ہم سب کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے؟ یاد ہوگی دعا چھوٹی ہے کیونکہ اس میں 4 چیزیں ہیں، ایک لائن کی دعا ہے، جو یاد نہیں ہو تو یاد کر لیجیے، آپ آج ہی یاد کر لیجیے آپ، اور آج ہی سے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ اس میں 4 چیزیں اللہ سے مانگی گئی ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اور تقوی مانگتا ہوں، والعفاف، پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنا، اور بے نیازی مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا، 4 چیز۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، ہدا، تقی، عفاف، غنا۔ اور آپ عجیب بات دیکھیے، بعض بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں،
ہدا نام رکھتے ہیں بچیوں کا، عورتوں کا نام بھی ہے ہدا. تقا بھی نام رکھتے ہیں، ہمارے خاندان میں خود ایک نام ہے بچی کا، تقا بھی نام رکھتے ہیں. اچھا عفاف یہ بھی نام رکھتے ہیں. غنا، عبد الغنی نام ہوتا ہے عام طور پر مردوں کا، غنا پتہ نہیں لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. بہرحال یہ عربی الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں مانگی ہیں. کیا ہے بھائی یہ 4 چیزیں؟ اللہم اے اللہ، مانگو صرف ہر جگہ دیکھیں ہر دعا میں اللہم یا ربی یا ربنا، ہے نا، اے میرے رب یا اے اللہ. اللہم کا معنی کیا؟ یا اللہ، اے اللہ. اللہ سے مانگ، اللہ کو پکار، اللہ کو خوشی ہوتی ہے بندہ مانگ رہا ہے اور اللہ دے گا. بندہ مانگے اللہ دے گا. اللہم اے اللہ. نبی نے مانگا اللہ سے، کیونکہ نبی بھی محتاج، انسان بھی محتاج، فرشتے بھی محتاج، سب محتاج ہیں. کس کے؟ اللہ کے. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا اللہم اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. کس سے؟ تجھ سے. کیا؟ الہدا، ہدایت. ایک ایک چیز کو، الہدا ہدایت، التقا تقوی، العفاف پاک دامنی، عفت پاک دامنی جس کو اردو میں کہتے ہیں، والغنا بے نیازی. تیرا محتاج تو ہوں، بندوں کا محتاج مت کر. سبحان اللہ. مخلوق کا محتاج مت کر، باس کا محتاج مت کر، کمپنی کا محتاج مت کر، کسی اور کا محتاج مت کر. محتاجی نہ ہو میں. دیکھیے 4 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز ہدا، ایک ایک کو سمجھتے ہیں. ہدا یعنی ہدایت. ہدا یعنی ہدایت. اللہ سے ہدایت مانگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ کیونکہ ہدایت کامیابی ہے، ہدایت سیدھا راستہ. سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کر. اللہ سیدھے راستے کی ہدایت. ہدایت علم، علم کے بغیر ہدایت نہیں ہوتی ہے. سیدھا راستہ معلوم نہیں ہو تو کیسے چلے گا آدمی؟ بتائیے. ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچائے، جنت تک پہنچائے، کامیاب کر دے آپ کو. وہ راستہ، اس راستے پر چلے تو آپ کامیاب ہو گئے. تو راستے کا علم نہ ہو تو کیسے راستے پر چلے گا آدمی؟ اسی لیے کہتے ہیں اہل علم کہ علم اس سے لازمی چیز ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہدایت صراط مستقیم کی جب تک کہ انسان جو ہے علم حاصل نہ کرے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے بیان فرماتے ہیں ہدا کا میننگ یہاں پر اس دعا میں علم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے علم مانگا کیونکہ علم سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کے جیسے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ابھی باقی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی علم کے محتاج تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے دوسرے محتاج ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنیے دلیل دیتے ہیں آیت، کہ وہ علم کے محتاج تھے جس سے ہدایت ملتی ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ سے علم بھی مانگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ترجمہ کیا اس آیت کا؟ اے نبی آپ جلدی مت کیجئے قرآن کے لیے، آپ قرآن کے لیے جلدی مت کیجئے اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے آپ پر. وحی آ رہی ہے، آتی رہے گی جب تک آنی ہے، آپ جلدی مت کیجئے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، دعا کیجئے، کہیے اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا کر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اللہ نے جلدی کرنے سے منع کیا. وہ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی ساری چیزیں معلوم ہو جائیں، علم قرآن کا ہو. اللہ نے فرمایا مت جلدی کیجئے، وحی آ رہی ہے، آتی رہے گی، آپ صرف اللہ سے علم مانگیے. قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو ایسی چیزیں بتائیں، سکھائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیزوں کا علم دیا جو علم آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، اور اللہ کی مہربانی بہت بڑی ہے آپ پر. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور اسی سے ان کو ہدایت ملی، اور اسی لیے انہوں نے اپنی امت کو بھی ہدایت کا راستہ دکھایا اور توفیق کا راستہ دکھایا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے ہدایت کی، کیونکہ بہت بڑی چیز ہے سیدھا راستہ. ورنہ آدمی چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے. مثال دے دو جلدی سے چھوٹی سی، ایک آدمی شرک میں ہے، شرک میں کیا سمجھ رہا ہے میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں.
شرک صراط مستقیم ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں، قریب اللہ خوش ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، بابا 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 بابا، داتا 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 داتا، غوث غوث، سمجھ رہا ہے؟ جا رہا ہے وہ یا اللہ یا اللہ نہیں، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں۔ کیا شرک صراط مستقیم ہو سکتا ہے؟ جس کو روکنے کے لیے پیغمبروں کی بعثت کی گئی، وعیدیں آئی ہیں قرآن مجید کی، تو ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا بدعت دیکھیے، ابھی یہ ماہ سفر آ گیا، منحوس مہینہ بولتے نا اس کو، کیا بولتے ہیں؟ منحوس بولتے نا، سفر میں شادی نہیں کرنا، سفر میں وہ نہیں کرنا، محرم میں یہ نہیں کرنا، رمضان میں یہ نہیں کرنا، شعبان میں یہ نہیں کرنا، فلاں میں یہ نہیں کرنا۔ سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے، نحوست والا مہینہ، پتہ نہیں کیا، یا اور بھی کیا کیا عقیدے ہیں، بہرحال آپ بہتر بخوبی جانتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بدعت غلط کو صحیح سمجھتا ہے آدمی۔ ہدایت کتنی بڑی دعا ہے، دیکھیے، سیدھا رہنا، سیدھے راستے پر رہنا، صحیح عقیدہ، توحید، شرک سے بچتے ہوئے، سنت، بدعتوں سے بچے۔ آدمی بدعت کرتا ہے، سمجھتا ہے میں سنت پر ہوں۔ آدمی غلطیاں کرتا ہے نماز میں، وضو میں، روزے میں، قربانی میں، احرام میں، عمرے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ذبح میں، اور سمجھتا ہے میں بالکل صحیح عبادت کر رہا ہوں۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے مانگے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی۔ دوسری چیز وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی، تقوی، تقوی، اللہ کا ڈر۔ طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ دو کام تقوی ہے، اللہ کی بات ماننا، قرآن و حدیث کی روشنی میں امید کے ساتھ کہ اللہ اس کا بدلہ اچھا دے گا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، اللہ کی پکڑ کے ڈر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کو بولتے ہیں تقوی۔ اور تقوی یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اور متقیوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو جنت دے گا، بلکہ اللہ نے جنت کو سنوارا ہے، تیار کیا ہے اہل تقوی کے لیے۔ اور تقوی یہ چیز، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے بندہ جو ہے اللہ کے نزدیک پیارا ہو جاتا ہے، عزیز ہو جاتا ہے، مکرم باعزت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آ گئی تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، محبوب سبحانی ہو جائیں گے ہم۔ اگر ہم متقی ہو گئے تو ہم محبوب سبحانی ہو گئے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں سے، ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں، وہ تو ہے ہم سب کو، اچھے برے سب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے صاحب کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور اللہ کی محبت پانے کا ایک ذریعہ تقوی ہے۔ تقوی اپنے اندر پیدا کیجئے، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ محبوب بن گئے، امن و امان کی زندگی میں رہیں گے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ آپ کی سنوار دے گا، آخرت بھی آپ کی کامیاب کر دے گا، اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اور تقوی آنے سے ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، عذاب نہیں، کوئی بھی نہیں ڈر ہے تقوی آنے سے۔ دلیل اللہ نے فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ آیت کا سنیے، اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، میرے پیغمبر میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائیں گے، میرے پیغمبر آئیں گے جو تم کو میری آیتیں سنائیں گے۔ لہٰذا جو اللہ سے ڈر گیا اور اپنی اصلاح کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ایک اپنی اصلاح کرتا ہے، دو تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی ڈر قیامت کے دن نہیں ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے، آسمان و زمین کی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، زمین سے اناج، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، مال میں برکت، عمر میں برکت، آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ کب؟ جب تقوی پیدا ہوگا۔ دلیل اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، اگر بستی والے، کیا آیت ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے آپ۔ ترجمہ تفسیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تفسیر صحیح، ہاں ترجمے میں تو غلطیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن تفسیر میں گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، صحیح تفسیر پڑھنی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور ہر وہ آدمی
جس کے پاس ٹنگ پاور ہو، بہترین اردو بولنے والا ہو، ادھر ادھر سے لائے، آڈیوز اس کے مشہور ہو گئے، ویڈیوز اس کے مشہور ہو گئے، تو مت سمجھنا کہ کیا تفسیر ہے بھائی، سمجھ رہے نا؟ میں نام لیا نہیں لیا، میں بتا رہا ہوں سر، سمجھ لیں، میں نام نہیں لیا. اگر کوئی آدمی اچھی اچھی باتیں بول کر جائے، اچھی اچھی کیا، میٹھی میٹھی باتیں، انداز اردو، فصیح اور جذبہ، جوش اور ولولہ اور الفاظ کا جو ہے انبار، کافی الفاظ مختلف جو مترادف ورڈز بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مترادف الفاظ، اور جو ہے اس قسم کی دل کو چھو لینے والی گفتگو کرے، تو آپ بولے کیا تفسیر ہے. آج پرابلم ہو رہی ہے، کب کی بول کے چلے گئے. آج پرابلمز ہو رہے ہیں، ان پرابلمز کے بارے میں صاحب کب کی بول کے چلے گئے، اب وہ چلے گئے، آپ مت جائیے، ٹھیک ہے، وہ تو چلے گئے، آپ مت جائیے. ہوتا کیا ہے ایسی چیزوں میں، لوگ کیا ہے ظاہر دیکھتے ہیں. جب آپ تھوڑا سا علم تفسیر کا حاصل کریں گے تو آپ بولیں گے اللہ، آیت مشرق میں ہے، تفسیر مغرب میں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے تفسیر کا آیت سے. صحیح تفسیر وہ ہوتی ہے چاہے ٹنگ پاور ہو یا نہ ہو، انداز بہترین ہو یا نہ ہو. صحیح تفسیر تو محترم سامعین و سامعات وہ ہوتی ہے کہ آیت کی تفسیر میں آیت کی تفسیر میں آیت پیش کرو، ایک آیت کی تفسیر میں کوئی صحیح اتھینٹک حدیث پیش کرو، یا آیت کی تفسیر میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تابعی رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کرو. ادھر سے مت لاؤ الفاظ، نہیں ادھر سے لا کر زبان سے کہہ دیے ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے، جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا انشاءاللہ اللہ کے سامنے. لہذا دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. چلیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر بستی والے، ترجمہ کر رہا ہوں میں، تفسیر کا درس نہیں چل رہا ہے، خطبے کا ترجمہ چل رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم ضرور ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے. کب؟ دو کام کریں، ایمان و تقوی، ایمان و تقوی، ایمان و تقوی. اور لیکن ہوا کیا، لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کیے کی سزا ان کو دی. اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہونا چاہیے، تقوی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں دوسری چیز مانگی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں. تقوی انسان کے لیے جو ہے سبب بنتا ہے رزق کا. تقوی سے رزق آتا ہے، نوکری ملے گی، پیسہ آئے گا، برکت ہوگی اس میں، اور اسی طریقے سے چیزیں آسان کر دی جائیں گی. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا رزق دے گا جس کا وہ گمان نہیں دے گا. تقوی سے چیزیں آسان ہوتی ہیں، معاملات کلیئر ہوتے ہیں، مشکلیں ختم ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان کر دے گا. دیکھیں کام آسان کب؟ جب تقوی اختیار ہوگا. اسی طریقے سے مشکلوں سے نجات بھی ملتی ہے تقوی سے. اللہ نے فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کیے ہیں، کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ سے تقوی مانگا. اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت، والتقی اور تقوی، والعفاف. عفاف کیا ہے بھائی؟ پاک دامنی، برائیوں سے، حرام چیزوں سے خود کو بچانا، یہ ہے عفاف. اور اس میں زنا بھی ہے، زنا سے بچنا. زنا کی جتنی شکلیں، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا، اصل تو شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنا. اس کے علاوہ ماسٹربیشن ہے یا لواطت ہے یا غلط جو بھی چیز جس سے شریعت نے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جس چیز کو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو کہتے ہیں عفت، عفاف، پاک دامنی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور مانگی اللہ مجھے عفت عطا فرما، پاک دامن رکھ مجھ کو.
میرا دامن ہمیشہ پاک رہے، اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہی شرافت ہوتی ہے. شریف عفیف، شریفہ عفیفہ، شریف وہ ہے جس کا دامن پاک ہے، شریف وہ ہے جو پاک دامن ہے. تو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف. چوتھی اور آخری چیز الغنا. غنا کس کو کہتے ہیں؟ بے نیازی. لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ہمیں کچھ، ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ دولت ہے، زیادہ نہیں. اللہ نے ہمیں جو چیز جیسا جتنا دیا ہے، جتنا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس میں ہم خوش ہیں، راضی ہیں اللہ کے اس فیصلے سے. قناعت، تھوڑے پر اکتفا کرنا نعمت ہے، لیکن آدمی کے پاس قناعت نہیں ہوگی، غنا نہیں ہوگا. اصل غنا جو ہے مال کا غنا نہیں ہے، دل کا غنا ہے. مطلب زیادہ مال ہو تو اس کو غنی بولتے ہیں. نہیں، غنی وہ نہیں ہے. غنی تو وہ ہے جس کا دل غنی ہے. تھوڑی سیلری پر بھی وہ غنی ہے، لیکن ایک آدمی بہت سیلری ہے اس کی، لیکن پھر بھی دل میں بخل ہے اور کم. وہ سمجھتا ہے میرے پاس کم ہے دولت، اور زیادہ آنا چاہیے، مجھے اور سیلری ملنی چاہیے. دل بے نیاز نہیں ہے اس کا، تھوڑے پر خوش نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں؟ تو اصل بے نیازی دل کی بے نیازی ہے. اور قناعت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے قناعت مانگی اللہ سے. اللہ انسان کو جتنا دے، جو دے، اس میں خوش ہے. لوگوں کے پاس زیادہ ہے، اس کی کوئی، اس کو بھائی زیادہ ہے، زیادہ کھاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی پراپرٹیاں ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا؟ غنا، بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے خاندان میں، اس کے سسرال والے، اس کے بھائی کے پاس، اس کے سالے کے پاس، اس کے پڑوسی کے پاس اتنی دولت ہے، وہ بے نیاز ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس بھی اتنا زیادہ ہونا چاہیے، میں بھی جو ہے اتنی دولت کماؤں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غنا مانگتا ہے، اور اپنے دل کو اس نے بے نیاز کر دیا ہے. لہٰذا جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے تو غنا مانگو. یہ غنا بہت بڑی چیز ہے. تو یہ 4 چیزیں ہمارے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی. خود آپ نے دعا کی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، علم دے جس سے مجھے ہدایت نصیب ہو، تقوی اختیار کر، مجھے متقیوں میں سے بنا دے، پاک دامن مجھ کو کر دے، اور بے نیاز مجھ کو بنا دے. میں تیرا تو محتاج رہوں، بندوں کا محتاج مت بنانا. جیسے جملے کہے جاتے ہیں بہت اچھے، بندوں کا کبھی ہم محتاج نہ بنے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگی، جو بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ہمیں دعا یاد کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے یہ 4 چیزیں مانگتے رہنے چاہیے. یہ پہلے خطبے کا خلاصہ. دوسرے خطبے میں بلاد الحرمین کے بارے میں ایک ضروری بات بتا دی گئی ہے. بہت اچھی بات ہے، اور یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے بلاد الحرمین مملکت سعودی عربیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں حرم ہے، حرم مکہ، جہاں حرم مدینہ ہے، مسجد الحرام ہے، مکہ ہے، جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، وہاں کی برکت کے لیے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. اور لوگوں کے لیے وہ قیام گاہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مدینہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں. مدینہ کے پھل کے لیے، مدینہ کی جو تکلیف کو برداشت کرتا ہے، مطلب بیماری وغیرہ کو، وہاں کی موسم وغیرہ کی تکلیف کو، شدائد کو برداشت کرتا ہے، اس کے لیے شفاعت کی خوشخبریاں اللہ کے رسول نے دی ہیں. تو مدینہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، مکہ مکرمہ کی فضیلتیں ہیں. اور مکہ مکرمہ وحی جہاں نازل ہوتی تھی، مدینہ جہاں وحی اترتی تھی، پیغمبروں کی جگہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے اور وفات مدینہ میں ہوئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، پیغمبر وہاں تشریف لائے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے. امن و امان کی جگہ ہے، وہ امن و امان کی جگہ، پیسفل سٹی یا پیسفل کنٹری آف دا ورلڈ یہ سعودی عربیہ ہے. یہاں اللہ کی طرف سے امن ہے. نبی اللہ کے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں امن کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی جیسے دعا ہے، تو ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سعودی عرب کا نے بلاد الحرمین کا تعلق ہر مسلمان سے، کیونکہ اسلام سے اس کا تعلق ہے. جب اسلام سے اس کا تعلق ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بات عربوں کی ہے یا سعودی لوگوں کی ہے، نہیں ہے، ہر مسلمان کے اس سے تعلق ہے. کیونکہ یہاں حرم مکہ ہے، حرم مدینہ ہے، قبلۃ المسلمین ہے، محبت الوحی ہے، وحی کی جگہ ہے. لہٰذا اس کے امن کے لیے صرف یہاں کے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے امن کی فکر میں رہے، اس کے امن کی فکر میں رہے، اور اللہ سے دعائیں کرے کہ اس شہر کو، اس ملک کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. کیونکہ اس کے امن کو بچانا ہی مسلمان، کیونکہ اسلام کا دین سے اس کا تعلق ہے. عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے. زیارت کہاں ہوتی ہے؟ مدینہ میں ہوتی ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ مشاعر مقدسہ مینا، مزدلفہ، عرفات کہاں ہیں؟ سب سعودیہ میں ہے. لہٰذا یہ ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آباد ہے. الحمدللہ اس ملک میں خیر ہے، اس ملک میں خیر عام ہے.
الخیر یخص والعم، جیسے کہ آتے خیر جو ہے بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی بقا کے لیے دعائیں کریں اور اس ملک کے امن کی بقا کے لیے دعا کریں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے دعا کریں. ایک تو اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی کہ امن و امان ہے اس ملک میں الحمدللہ. دشمن دنیا کے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ امن کو خراب کریں. وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، وہ فیس بک یوز کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اشارہ کیا تھا میں، وہ بہت کچھ بولتے ہیں یا بول کر چلے بھی گئے ہیں. کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے. حق حق ہے، باطل باطل ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے، بلاد الحرمین کی تقدس کو ختم کرنے کے لیے جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے، ہر ممکن دشمنان اسلام نے کوشش کی ہے. چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں یا رافضی ہو، کوئی بھی ہو جو لبادہ مسلمانوں کا پہن کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کچھ نہیں ہوگا. ان کا مکر و فریب اللہ کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا، اللہ ان کے مکر و فریب کا بہترین بدلہ دینے والا ہے. ہم مسلمانوں کی، ہم سنیوں کی، ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے لیے جو ہے اچھا جذبہ اپنے اندر رکھیں، کیونکہ یہ بلاد الحرمین ہے جذبہ. لیکن ان جذبوں کو چینج کرنے کی دشمن کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے میڈیا کا یوز کرتے ہوئے. تو ہم اپنے جذبوں کو بدلے نہیں. دیکھیے اچھائی برائی ہر جگہ، لیکن بات اچھائی زیادہ ہو، ہمیشہ حسن ظن سے کام لینا چاہیے. تو پہلی بات جو خطبے میں بھی شیخ نے بیان کی ہے، خطیب صاحب نے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہے. اس کے بعد یہاں کی جو قیادت ہے، ملک سلمان حفظہ اللہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت و تندرستی سے بتائے. یہاں کی جو قیادت ہے، ٹھیک ہے، وہ قیادت کی حکیمانہ فیصلے ہیں جو اس ملک کے امن کو باقی رکھے ہوئے ہیں. ان کے حکیمانہ فیصلے، ان کے عادلانہ فیصلے ہیں جو اس ملک کی امن کو خراب ہونے سے بچانے کی ہر ممکن وہ لوگ کوشش کریں. لہٰذا ظاہر بات ہے جو خیر چاہے اس کے لیے خیر کی دعا ضرور کی جائے گی. لہٰذا ہم ملک کے لیے، ملک کی قیادت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہر مکر سے محفوظ رکھے، ہر چال بازیوں سے، سازشوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہدایت دے، توفیق دے، اور اللہ تعالی ایسا راستہ دکھائے جس سے یہاں کی قیادت جو ہے اور بہتر صحیح حکیمانہ فیصلہ کرے، اور ایسے فیصلے کرے جس سے ملک کی حفاظت صحیح ہو اور ملک کے باشندگان کی، یہاں کے رہنے والوں کی حفظ و امان ہو. اللہ تعالیٰ کی کرم سے اور فضل سے وہ اپنے حفظ و امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رکھیں. یہ بھی جو ہے بہت اہم بات ہے آج کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں پیش کی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تجھ سے ہدایت مانگیں، تجھ سے تقوی مانگیں، تجھ سے عفاف پاک دامنی مانگیں، اور تجھ سے بے نیازی مانگیں. اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، دعاؤں کو یاد کرنے کی، ترجمے کے ساتھ اور اس کو پابندی کے ساتھ باقاعدہ پڑھنے کے اللہ سلام تب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کی قیادت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور ہر شر سے، ہر مکر سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کفارۃ المجلس ضرور پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.